اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 51 سے سورہ المائدہ۔ اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو شخص انہیں اپنا دوست بنائے گا تو وہ انہی میں سے ہوگا۔ اللہ ظالم لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا۔ تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں روگ ہے وہ انہی کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ ہم کسی مصیبت میں نہ پھنس جائیں، تو ممکن ہے کہ اللہ فتح دے دے یا اپنی طرف سے کوئی خاص بات ظاہر کرے، تو یہ لوگ اس چیز پر جسے یہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں نادم ہوں گے۔ اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے، کیا یہ وہی لوگ ہیں جو زور شور سے اللہ کی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ گھاٹے میں رہے۔ آیت نمبر 54 سے۔ اے ایمان والوں، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ جلد ایسے لوگوں کو اٹھائے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے، اور اللہ انہیں محبوب ہوگا۔ وہ مسلمانوں کے لیے نرم اور منکروں کے اوپر سخت ہوں گے۔ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ تمہارے دوست تو بس اللہ اور اس کے رسول اور وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو دوست بنائے تو بے شک اللہ کی جماعت ہی غالب رہنے والی ہے۔ آیت نمبر 57 سے۔ اے ایمان والوں، ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا لیا ہے، ان لوگوں میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور نہ منکروں کو۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اگر تم ایمان والے ہو۔ اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو وہ لوگ اسے مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے۔ کہو کہ اے اہل کتاب، تم ہم سے صرف اس لیے ضد رکھتے ہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف اتارا گیا اور اس پر جو ہم سے پہلے اترا، اور تم میں سے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ کہو، کیا میں تمہیں بتاؤں وہ جو اللہ کے یہاں انجام کے اعتبار سے اس سے بھی زیادہ برا ہے، وہ جس پر خدا نے لعنت کی اور جس پر اس کا غضب ہوا، اور جن میں سے بندر اور سور بنا دیے، اور انہوں نے شیطان کی پرستش کی۔ ایسے لوگ مقام کے اعتبار سے بدتر اور راہ راست سے بہت دور ہیں۔ آیت نمبر 61 سے۔ اور جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ منکر آئے تھے اور منکر ہی چلے گئے، اور اللہ خوب جاننے والا ہے اس چیز کو جسے وہ چھپا رہے ہیں۔ اور تم ان میں سے اکثر کو دیکھو گے کہ وہ گناہ اور ظلم اور حرام کھانے پر دوڑتے ہیں۔ کیسے برے کام ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ ان کے مشائخ اور علماء انہیں کیوں نہیں روکتے گناہ کی بات کہنے سے اور حرام کھانے سے؟ کیسے برے کام ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 64 سے۔
اور یہود کہتے ہیں کہ خدا کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، انہی کے ہاتھ بندھ جائیں اور لعنت ہو انہیں اس کہنے پر، بلکہ خدا کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور تمہارے اوپر تمہارے پروردگار کی طرف سے جو کچھ اترا ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی اور انکار کو بڑھا رہا ہے، اور ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور کینہ قیامت تک کے لیے ڈال دیا ہے۔ جب کبھی وہ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ اسے بجھا دیتا ہے، اور وہ زمین میں فساد ڈالنے میں سرگرم ہیں، حالانکہ اللہ فساد برپا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور اللہ سے ڈرتے تو ہم ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور انہیں نعمت کے باغوں میں داخل کرتے، اور اگر وہ تورات اور انجیل کی پابندی کرتے اور اس کی جو ان پر ان کے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے، تو وہ کھاتے اپنے اوپر سے اور اپنے قدموں کے نیچے سے۔ کچھ لوگ ان میں سیدھی راہ پر ہیں، لیکن زیادہ ان میں ایسے ہیں جو بہت برا کر رہے ہیں۔ نمبر 64 سے 66 تک تھی، اب 67 سے۔ اے پیغمبر، جو کچھ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے اترا ہے اسے پہنچا دو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم نے اللہ کے پیغام کو نہیں پہنچایا، اور اللہ تمہیں لوگوں سے بچائے گا۔ اللہ یقیناً منکر لوگوں کو راہ نہیں دیتا۔ کہہ دو، اے اہل کتاب، تم کس چیز پر نہیں جب تک تم کسی چیز پر نہیں جب تک تم قائم نہ کرو تورات اور انجیل کو اور اسے جو تمہارے اوپر اتارا گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور جو کچھ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے وہ یقیناً ان میں سے اکثر کی سرکشی اور انکار کو بڑھائیں گے۔ بس تم انکار کرنے والوں کے اوپر افسوس نہ کرو۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو لوگ یہودی ہوئے اور صابی اور نصرانی، جو شخص بھی ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور نیک عمل کرے تو ان کے لیے نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے۔ جب کوئی رسول ان کے پاس ایسی بات لے کر آیا جسے ان کا جی نہ چاہتا تھا تو کچھ کو انہوں نے جھٹلایا اور کچھ کو قتل کر دیا، اور خیال کیا کہ کچھ خرابی نہ ہوگی، بس وہ اندھے اور بہرے بن گئے۔ پھر اللہ نے ان پر توجہ کی، پھر ان میں سے بہت سے اندھے اور بہرے بن گئے، اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 72 سے۔ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ خدا ہی تو عیسیٰ مسیح ابن مریم ہے، حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی۔ جو شخص اللہ کو شریک ٹھہرائے گا تو اللہ نے حرام کی اس پر جنت اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ خدا تین میں کا تیسرا ہے، حالانکہ کوئی معبود نہیں سوائے ایک معبود کے، اور اگر وہ باز آ جائیں اس سے جو وہ کہتے ہیں تو ان میں سے کفر پر قائم رہنے والوں کو ایک دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ یہ لوگ اللہ کے آگے توبہ کیوں نہیں کرتے اور اس سے معافی کیوں نہیں چاہتے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مسیح ابن مریم تو صرف ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت رسول گزر چکے ہیں، اور ان کی ماں ایک راست باز خاتون تھیں، دونوں کھانا کھاتے تھے
دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے دلیلیں بیان کر رہے ہیں، پھر دیکھو وہ کدھر الٹے چلے جا رہے ہیں۔ کہو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نقصان کا اختیار رکھتی ہے نہ نفع کا، اور سننے والا اور جاننے والا صرف اللہ ہی ہے۔ آیت نمبر 77 سے کہو اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو، غلو کا مطلب ہوتا ہے حد سے آگے نہ بڑھو، اور ان لوگوں کے خیالات کی پیروی نہ کرو جو اس سے پہلے گمراہ ہوئے اور جنہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا اور وہ سیدھی راہ سے بھٹک گئے۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ان پر لعنت کی گئی داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے، اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے برائی سے جو وہ کرتے تھے۔ بہت امپورٹنٹ آیت ہے۔ نہایت برا کام تھا جو وہ کر رہے تھے۔ تم ان میں بہت آدمی دیکھو گے کہ کفر کرنے والوں سے دوستی رکھتے ہیں۔ کیسی بری چیز ہے جو انہوں نے اپنے لیے آگے بھیجی ہے، کہ خدا کا غضب ہوا ان پر اور وہ ہمیشہ عذاب میں پڑے رہیں گے۔ اگر وہ ایمان رکھنے والے ہوتے اللہ پر اور نبی پر اور اس پر جو ان کی طرف اتارا، تو وہ منکروں کو دوست نہ بناتے، مگر ان میں اکثر نافرمان ہیں۔ آیت نمبر 82 سے ایمان والوں کے ساتھ دشمنی میں تم سب سے بڑھ کر یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، اور ایمان والوں کے ساتھ دوستی میں تم سب سے زیادہ ان لوگوں کو پاؤ گے جو اپنے کو نصارہ کہتے ہیں، یہ اس لیے کہ ان میں عالم اور راہب ہیں، اور اس لیے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ یہاں پر نصارہ کی تعریف کی جا رہی ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں۔ اور جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اتارا گیا ہے، تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہیں، اس سبب سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ وہ پکار اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، پس تو ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ اور ہم کیوں نہ ایمان لائیں اللہ پر اور اس حق پر جو ہمیں پہنچا ہے، جبکہ ہم یہ آرزو رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کرے۔ بس اللہ انہیں اس قول کے بدلے میں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کا۔ اور جنہوں نے انکار کیا اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، تو وہی لوگ دوزخ والے ہیں۔ اے ایمان والوں، ان ستھری چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور حد سے نہ بڑھو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اللہ نے تمہیں جو حلال چیزیں دی ہیں ان میں سے کھاؤ، اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ اللہ تم سے تمہاری بے معنی قسموں پر گرفت نہیں کرتا، مگر جن قسموں کو تم نے مضبوط باندھا ان پر وہ ضرور تمہاری گرفت کرے گا۔ ایسی قسم کا کفارہ ہے 10 مسکین کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا کپڑا پہنا دینا، یا ایک گردن آزاد کرنا، یعنی غلام آزاد کرنا۔ اور جسے میسر نہ ہو تو وہ 3 دن کے روزے رکھے، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جبکہ تم قسم کھا بیٹھو۔
اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ آیت نمبر 90 سے۔ اے ایمان والوں، شراب اور جوا اور دیوستھان اور پانسے سب گندے کام ہیں شیطان کے، بس تم ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ڈال دے اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روک دے۔ تو کیا تم اس سے باز آؤ گے؟ اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور بچو۔ اگر تم اعراض کرو گے تو جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمے صرف کھول کر پہنچا دینا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ان پر اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جو وہ کھا چکے، جبکہ وہ ڈرے اور ایمان لائے اور نیک کام کیے، جبکہ وہ ڈرے اور ایمان لائے اور نیک کام کیا، پھر ڈرے اور ایمان لائے، پھر ڈرے اور نیک کام کیا، اور اللہ نیک کام کرنے والوں کے ساتھ محبت رکھتا ہے۔ آیت نمبر 94 سے۔ اے ایمان والوں، اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں اور تمہارے نیزوں کی زد میں ہوگا، تاکہ اللہ جانے کہ کون شخص اس سے بنا دیکھے ڈرتا ہے۔ پھر جس نے اس کے بعد زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے ایمان والوں، شکار کو نہ مارو جبکہ تم حالت احرام میں ہو، اور تم میں سے جو شخص اسے جان بوجھ کر مارے تو اس کا بدلہ اسی طرح کا جانور ہے جیسا کہ اس نے مارا ہے، اور جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے، اور یہ نذرانہ کعبہ پہنچایا جائے، یا اس کے کفارے میں کچھ محتاجوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا اس کے برابر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کی سزا چکھیں۔ اللہ نے معاف کیا جو کچھ ہو چکا، اور جو شخص پھرے گا تو اللہ اس سے بدلہ لے گا، اور اللہ زبردست ہے بدلہ لینے والا ہے۔ آیت نمبر 96 سے۔ تمہارے لیے دریا کا شکار اور اس کا کھانا جائز کیا گیا تمہارے فائدے کے لیے اور قافلوں کے لیے، اور جب تک تم احرام میں ہو خشکی کا شکار تمہارے لیے حرام کیا گیا، اور اللہ سے ڈرو جس کے پاس تم حاضر کیے جاؤ گے۔ اللہ نے کعبہ حرمت والے گھر کو لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ بنایا، اور حرمت والے مہینوں کو اور قربانی کے جانوروں کو اور گلے میں پٹا پڑے ہوئے جانوروں کو بھی، یہ اس لیے کہ تم جانو کہ اللہ کو معلوم ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ جان لو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے، اور بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ رسول پر صرف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ کہو کہ ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ ناپاک کی ادھکتا تمہیں بھلی لگے، بس اللہ سے ڈرو اے عقل والوں تاکہ تم فلاح پاؤ۔